ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ ضائع ہو جائے، بھینس کے آگے بین بجانا ہو جائے تو تھوڑے سروں دے اتو گزر جائے۔ جملہ بڑا مزیدار ہے، یہ پسند آ جائے تو پھر سبحان اللہ اتنی زور دی آنکھنی ہے کہ دور دور تک سبحان اللہ کی آواز چلی جائے، ٹھیک ہے؟ حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر بکواتے بکواتے مکے میں پہنچایا، پھر مکے سے اٹھا کے میرے نبی کے قدموں تک لے کے آیا، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں تک آیا تو پھر بلال کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچا کے رکھ دی۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اور گجرات والے ہو، ستم دے بھی مزے ہوندے، ظلم دے بھی کدی مزے ہوئے؟ علامہ اقبال کہتا ہے وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ مسئلہ میٹھا اتنا ہے کہ جن کو سمجھ آ گئی اسے دو جانوروں سے باندھ دیا گیا اور کہا گیا سمیہ تم صنف نازک ہو، تمہارے نازک نازک سے ہاتھ ہیں، چھوڑ دو انہیں، ورنہ میں مخالف سمت میں جانور دوڑا کے تجھے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اور صنف نازک نے کہا ظالم یہ سمیہ کی ایک جان ہے، 100 جانیں بھی ہوتی تو مکے کے چوراہے پہ تڑپ تڑپ کے نکل جاتی، محمد عربی کا دامن کبھی نہ چھوڑتی۔ کون سی بات میرا نبی منوانا چاہتا ہے؟ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اور اس پر پھر غور بھی کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مان کے اٹھیں، نہ بالکل نہیں، اس پہ تدبر کریں، فکر کریں، سوچیں، غور کریں، علماء سے پوچھیں۔ ایک منٹ پہلے کہتے تھے تو صادق ہے، میرا نبی کوہ صفا پہ کھڑا ہے، پہلا دن نے لوگوں کو اکٹھا کیے، دامن میں لوگ اکٹھے ہو گئے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، اور میرا نبی کہاں کھڑا ہے؟ کوہ صفا پہ۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے متعلق یہ نبی پاک کی عظمت بیان نہیں کر سکتے، یہ کر دے ہی نہیں۔ میں اپنے نبی کی عظمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ نے وہ جملہ سننا اور پڑھا لکھا طبقہ اس جملے سے انشاءاللہ بڑا سرور حاصل کرے گا، اس کی گہرائی میں اترنا ہے آپ نے کہ اس میں میرے نبی کی کتنی عظمت ہے۔ نبوت کا پہلا دن ہے، میرا نبی کوہ صفا پہ ہے، قوم نیچے کھڑی ہے، پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بعد میں ہزاروں معجزے دکھائے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، درخت اپنی جگہ سے چل کے میرے نبی کے قدموں میں آ گئے، لعاب ڈالنے سے کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے، میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے۔ معراج سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن سے بڑا معجزہ کیا؟ بعد میں بڑے معجزے، پہلے دن کوئی معجزہ نہیں،
میں سچا نبی ہوں، کوئی معجزہ نہیں۔ میرے نبی کی عظمت کو ذرا دیکھیے، پہلے دن میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے بطور دلیل پیش کیا اپنی گزری ہوئی زندگی کی پاکیزگی کو۔ اور مکے والو، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں۔ تم میں میری جوانی کے دوست موجود ہیں، تے جوانی دے دوستاں کولوں دوستاں دیاں گلاں چھپیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں۔ تہاڈے وچوں لوگ بھی موجود نے جنہاں دے رلے میں بکریاں چرائیاں، خلوت میں رہا، جلوت میں رہا، سفر کیا، راتیں گزاری، دن گزارے۔ تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، غمی دیکھی، میرا دن دیکھا، میری رات دیکھی، میری صبح دیکھی، میری شام دیکھی، میرا سفر دیکھا، میرا حضر دیکھا۔ اور مکے کے لوگوں، میری گزری ہوئی زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ سمجھے ہی نہیں ہو کہ اس میں میرے نبی کی کتنی عظمت ہے۔ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے یہ چیلنج کہاں کھڑے ہو کے کیے؟ اوے تے پتہ کوئی صفات ہے جڑی گل میں دسنا چاہنا تاکہ تمہیں اہمیت کا اندازہ ہو۔ میرے نبی نے یہ چیلنج کیا بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے، جوانی کے یاروں میں کھڑے ہو کے، اپنے شہر میں۔ یہ چیلنج میرے نبی نے جدے میں نہیں کیا، عراق میں نہیں کیا، شام میں نہیں کیا، مدینے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا، بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے۔ سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ؟ گجرات کا آدمی ہو، اتھے منہ کالا کرے، بدکاری کرے، زنا کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، ایف آئی آر چنگی ترکڑی ہوئے، پولیس پیچھے لگ جائے، وہ گجرات سے بھاگے کراچی چلا جائے، کراچی جا کے گیرو رنگ کے کپڑے پہنے، زلفیں بڑھائے، داڑھی رکھے، وہاں ایک دربار قائم کرے، اللہ اللہ اللہ، 500 دانے کی تسبیح پکڑ لے، کراچی والوں کو کہے میری تسبیح ویکھو، میری داڑھی ویکھو، میریاں زلفاں ویکھو، میری پگڑی ویکھو، میرا جبہ ویکھو، میں ولی منو، ولی میں ولی ہوں۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں، مزہ تے تائیں جدا گجرات کھلو کے آکھے من ولی منو۔ تو گجرات کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلو جا، اسا تھانے چو ایف آئی آر کڑھا کے لے آئیے، تیری ولایت دسنا۔ ہن سمجھ آئی تو ہم میرے نبی نے یہ چیلنج کہاں کھڑے ہو کے کیا؟ کمال یہ ہے میرے نبی کا، بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے کیا۔ ایک مسئلہ یہاں بتانا چاہتا ہوں، علماء تو بہت جلدی سمجھ جائیں گے اور اللہ کرے عوام بھی سمجھ جائیں، میں بالکل اشارے میں بات کروں گا۔ یہ دعویٰ کہ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ، کوئی دھبا، گناہ دکھا سکتے ہو؟ اے دعویٰ خدا دی قسم نبی تو سوا کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے آلے؟ کوئی مولوی تو خیر انہی نہیں کر سکتا، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی شب زندہ دار، کوئی تہجد گزار، کوئی امام، اے نقطہ میرا، کوئی امام نہ ایک تے نہ 12،
وہ تو نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی؟ میں نے کہا نا میں اشارے میں بات کروں گا. کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی تابعی، کوئی مفسر، کوئی محدث یہ دعویٰ نہیں کر سکتا